सबा वो चले कि बाग फले, वो फूल खिले कि दिन हो भले। ये हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की वलादत के वक्त आला हजरत अजीमुल बरकत ने अर्ज किया। अब इस शेर का मतलब अलग होता है। लेवा के तले सना में खुले, रजा की ज़ुबान तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब हम गुलामों की हाजिरी हो तो हम सब इस तरह से अर्ज करें, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अब करीमाना हाल देखो। सरकार अपना सर सजदा में रखेंगे, मेरे सरकार रब का सजदा क़यामत के मैदान में करेंगे। आपका सरे करीम 7 दिन 7 रात सजदा में रहेगा। अल्लाह ताला का इरशाद होगा, या मोहम्मद इरफा रासका, मोहम्मद अपने सर को उठाओ, कहो तुम्हारी बात सुनी जाएगी, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, तुम बख्शिश जिसकी चाहो बख्शा जाएगा। 3 ऐलान महबूब के लिए क़यामत के दिन होगा। मेरे सरकार को रब ताला फरमाएगा, अपने सर को उठाओ, कहो तुम्हारी बात सुनी जाएगी, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, तुम बख्शिश चाहो बख्शा जाएगा। मेरे सरकार अब देखिए कहते क्या है रब की बारगाह में, मांगते क्या है रब की बारगाह में, और किसकी किसकी बख्शिश चाहते हैं रब की बारगाह में। मेरे सरकार अपने सरे करीम को सजदा से उठाएंगे, खुशी के आंसू जारी होंगे निगाहे नबूवत से। मेरे आका इरशाद फरमाएंगे, अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मग़फ़िरत की बशारत अता फरमाएंगे गुनहगारों को, पापियों को। तो गुनहगार पापी खाती बख्शिश की बशारत सुनने के बाद मुस्कुरा उठेंगे। आला हजरत अजीमुल बरकत इसी की तर्जमानी फरमाते हैं, पेश हक मुज़ूदा शफ़ाअत का सुनाते जाएंगे, और आप रोते जाएंगे, सबको हंसाते जाएंगे। अल्लाह नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का करीबाना हाल जरा देखो। मेरे सरकार के मुकद्दस आंखों में खुशी के आंसू जारी होंगे। आंखों में आंसू 2 ही वक्त आते हैं, या तो इंतहाई खुशी हासिल हो तब आंखों में आंसू आ जाते हैं, या तो इंतहाई गम हो तब आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरे सरकार को इंतहाई खुशी हासिल है। आकाए करीम इतने खुश हैं कि तशक्कुर के आंसू निगाहे पाक से जारी हो गए और सबको बशारत दे रहे हैं, अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि अब्बाई शफात की साता बाई, जरा चैन ले मेरे घबराने वाले, घबराने वाले, जरा चैन ले मेरे घबराने वाले, घबराने वाले। अल्लाह अल्लाह, घबराने वालों अब चैन सुकून में आ जाओ। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अब दरियाए करम देखो, अब सरकार की अजमत मुलाहजा करो। इसीलिए मैं अर्ज करता हूँ, ये मुसलमानों, नबी कौनैन की अजमत को जो लोग मदीना शरीफ ही की गलियों से समझना चाहते हैं, मक्का तैयबा से देखना चाहते हैं, मकामे उहद मकामे खंदक से देखना चाहते हैं, वो बजाय उन जगहों से देखने के आए जरा देखें क़यामत के मैदान का नक्शा सामने रखें, तब वो देखें अजमत मुस्तफ़ा आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत जरा मुलाहजा करते चलिए। मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रब की बारगाह में आप अर्ज क्या करेंगे? रब ताला ने हुक्म दिया, महबूब अपने सर को उठाओ, कहो तुम्हारी बात सुनी जाएगी। तो मेरे सरकार कहेंगे क्या? जरा देखो, मेरे आका अर्ज करेंगे, परवरदिगार ये सब तेरे बंदे हैं, इनका हिसाबो किताब जल्द फरमा दे। रब ताला कबूल फरमाएगा, अब हिसाबो किताब शुरू हो जाएगा। हिसाबो किताब कितनी देर में होगी? आओ जरा देखो, सिर्फ 6 घंटा के अंदर अंदर सारा हिसाबो किताब खत्म हो जाएगा। अल्लाहु अकबर।
اور کیسے کیسے لوگ بخش دیے جائیں گے. تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے والد گرامی علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ الکلام الاوضح فی تفسیر علم نشرح میں تحریر فرماتے ہیں کہ 4 ارب 90 کروڑ 77 لاکھ مومنین کی مغفرت بلا حساب و کتاب کر دی جائے گی. اللہ اللہ. اور صرف 6 گھنٹے کے اندر اندر سارا حساب و کتاب ختم کر دیا جائے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب 6 گھنٹے کے اندر اندر سارا حساب و کتاب ختم ہوگا تو مفتی واجد علی صاحب نے تو حدیث سنا دیا تھا کہ قیامت کا ایک دن 50,000 برس کا ہوگا. پھر یہ سارا وقت کس لیے ہوگا آخر؟ اللہ تعالیٰ کو تو علم ہے کہ میرا فلاں بندہ جنتی ہے، فلاں جہنمی ہے، فلاں کے پاس اتنی نیکیاں ہیں، فلاں کے پاس اتنی برائیاں ہیں، فلاں اتنی نیکیاں کرے گا، فلاں اتنی اچھائیاں کرے گا. جنتی کو جنت میں ڈال دے، جہنمی کو جہنم میں ڈال دے، کوئی احتجاج نہیں کر سکتا. یہ حساب و کتاب کی ضرورت کیا ہے؟ یہ ہنگامے محشر کی ضرورت کیا ہے؟ میزان کی ضرورت کیا ہے؟ پل صراط قائم کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ بھیڑ بھاڑ اکٹھا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ مقام محمود کی ضرورت کیا ہے؟ پھر سرکار کے یہ بخشوانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے بھائی استاد زمن علامہ حسن حدیث کی روشنی میں بیان دے رہے ہیں کہ یہ سارا وقت اظہار مصطفیٰ کی عظمت کے لیے ہوگا کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ تیری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. اللہ اکبر. یہ سارا کام آقا کی عظمت کے اظہار کے لیے ہوگا. یہ پل صراط آقا کی عظمت کے اظہار کے لیے ہے. یہ میزان آقا کی عظمت کے اظہار کے لیے ہے. یہ حساب و کتاب آقا کی عظمت کے اظہار کے لیے ہے. یہ مقام محمود آقا کی عظمت کے اظہار کے لیے ہے. یہ مقام شفاعت آقا کی عظمت کے اظہار کے لیے ہے. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ تیری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. آؤ ذرا دیکھو پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، مولا یہ سب تیرے بندے ہیں، ان کا حساب و کتاب جلد فرما. میزان قائم کر دیا گیا ہے. میزان پر امت محمدیہ کے لوگ پہلے چڑھائے جائیں گے، پہلے ان کا حساب و کتاب ہوگا. قیامت میں 120 صفیں لوگوں کی ہوں گی، جس میں سے صرف 80 صفیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی ہوں گی. بقیہ 40 صفوں میں سارے نبیوں اور رسولوں کے امتی ہوں گے. اتنی تعداد ہوگی. نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قربان جاؤ، اپنے آقا کی عظمت دیکھتے چلو. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی لائے جا رہے ہیں. میزان پر چڑھا دیا گیا ہے امتی کو. اب اس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں، برائیاں ہی برائیاں ہیں. شرم و ندامت سے اس کی آنکھ جھک جائے گی، نگاہ جھک جائے گی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے. وہ رونے لگے گا، اس کی ہچکی بچ جائے گی. حکم ہوگا اس کو جہنم کی طرف گھسیٹتے ہوئے لے چلو. جہنم کی طرف لے جایا جانے لگے گا. جیسے جہنم کی طرف لے جائیں گے وہ آواز دے گا، انظر یا رسول اللہ، میرے سرکار میری طرف نظر کرم فرمائیے. یا رسول اللہ مجھے بچائیے، اے میرے سرکار اب ہمیں جہنم سے بچائیے. جیسے وہ آواز دے گا تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے بھائی استاد زمن علامہ حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کا نقشہ اس طرح سے بیان فرماتے ہیں کہ کسی طرف سے صدا آئے گی حضور آؤ، نہیں تو دم غریبوں کا فیصلہ ہوگا، نہیں تو دم غریبوں کا فیصلہ ہوگا. اللہ اللہ. اب میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے. فرشتوں کیا بات ہے یا رسول اللہ، یہ آپ کا امتی ہے، اس کے پاس کوئی عمل نہیں ہے. میزان پر بھی چڑھایا گیا، یا رسول اللہ اس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمائیں گے واپس کرو. اب فرشتے دیکھ رہے ہیں، حکم رب کا ہوا ہے جہنم کی طرف لے جاؤ، محبوب کا حکم ہو رہا ہے واپس کرو. اب فرشتے دیکھ رہے ہیں، تب تک غیب سے ندا آئے گی، اے میرے فرشتے میرے محبوب کا کہا مانو، میرے محبوب کی اطاعت کرو. اللہ اللہ. اب میزان کی طرف پھر سے لے جایا جائے گا اور میزان پر جیسے چڑھایا جائے گا تو اب نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، برائیاں ختم ہو گئی. فرشتے حیران ہو کر کے عرض کریں گے یا رسول اللہ، ابھی جب میزان پر چڑھایا گیا تو اس کے پاس نیکیاں نہیں تھی، یا رسول اللہ یہ نیکیاں ہی نیکیاں کیسے آ گئی؟ تب تک ندا آئے گی، اے میرے فرشتوں میری رحمت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ میرا محبوب میزان کے قریب کھڑا ہو کر کے قیام فرما ہو اور اس کے امتی کے اعمال تولے جا رہے ہوں تو محبوب کے سامنے امتیوں کے برے اعمال دکھائے جائیں. میں نے اپنے محبوب کی عظمت کے اظہار کے لیے اس کے سارے بدعمالیوں کو نیکیوں میں بدل دیا. اللہ اکبر. اسی لیے کہا گیا ہے کہ کس لیے فکر کریں حشر کے دن کیا ہوگا، کیا ہوگا، سامنے ان کے جو کچھ ہوگا وہ اچھا ہوگا، اچھا ہوگا. اور جذبہ عشق بتاوت
سامنے جب میرے محبوب کا جلوہ ہوگا، جلوہ ہوگا، سامنے جب میرے محبوب کا جلوہ ہوگا، جلوہ ہوگا۔ اللہ اللہ، آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے، یہ عظمت مصطفیٰ ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دوسرا امتی میزان پر چڑھایا جائے گا۔ امتی کے پاس عمل نہیں ہے، اس کے پاس بھی برائیاں ہی برائیاں ہیں، گناہ کا دفتر اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ یہ دیکھ تیرے گناہ کا دفتر ہے، یہ دیکھ تیرے کالے کالے کارنامے ہیں جو تم نے دنیا میں کیا تھا اور سوچا تھا کہ میرے گناہوں کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ اے خدا کے بندو، گناہوں کو چھوڑ دو، خدا کی قسم زمین کے جس حصہ پر تم پاپ کر رہے ہو، کل قیامت کے دن زمین کا یہ حصہ گواہی دے گا تمہارے خلاف۔ اے میرے پروردگار، تیرے بندے نے مجھ پر یہ جرم کیا ہے، میرے اوپر یہ خطا کی ہے، تمہارے جسم کے اعضاء بول پڑیں گے تمہارے خلاف۔ خطاؤں سے توبہ کر لو، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لو رب کی بارگاہ میں۔ آؤ ذرا دیکھو، نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پھر وہ پکارے گا، یا رسول اللہ ہمارے پاس نیکیاں نہیں ہے، اے میرے سرکار، اے میرے آقا اب ہمارے کام آؤ۔ میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے، فرشتوں سے ارشاد فرمائیں گے کیا ہے، عرض کریں گے یا رسول اللہ یہ آپ کا امتی ہے، یہ آپ کے امتی کا عمل نامہ ہے، ملاحظہ فرمائیے، یہ اس کے کالے کالے کرتوت ہے ذرا دیکھیے، یہ اس کے اعمال ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے اللہ کے فرشتوں اس کو بند کرو، اس کو وہ بند کر لیں گے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی کی ترجمانی فرماتے ہیں کہ اس وقت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، اور جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے۔ اللہ 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 اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ اب رنگایا ہے ان لوگوں کو، اپنے آقا کی عظمت کو سن لو۔ عظمت مصطفیٰ اگر آپ کے ذہن و فکر میں ہو تو دیوبندی دیوبندی وہابی سہابی لہابی کھہابی سب کچھ نہیں، یہ دنیا کی سب سے بڑی بدماش قوم ہے۔ اگر ان کی بدماشیوں کو دیکھنا ہو تو صرف ان کی ایک بات میں بتاؤں گا اخیر میں، آپ تعجب کرو گے یہ کتنی بڑی بدماش جماعت ہے، اور بھارت میں مسلمان خوش عقیدہ جماعت اہل سنت جماعت کے لیے یہ کس طرح سے منحوس ثابت ہوئے ہیں۔ میرے دوستو، یہ عظمت مصطفیٰ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ذرا دیکھو اور اعلیٰ حضرت کو سمجھو، سرکار کے عاشق ہیں، انہوں نے اپنے آقا کی عظمت کو سیرت کو کس طرح سے بیان کیا۔ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی پھر میزان پر چڑھایا گیا، تولے جا رہے ہیں اعمال، نیکیاں نہیں ہیں، زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا، اسیر کر لیا جائے گا، بندی بنا لیا جائے گا، لے کر کے جیسے اس کو چلیں گے پکارے گا یا رسول اللہ انظر حالنا، میرے سرکار دیکھو ہمیں یا رسول اللہ۔ آپ ہی نے فرمایا تھا کہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میرے آقا میرے سرکار اب مجھے بچاؤ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہونے لگیں گے، گناہگار کہے گا فرشتوں سے ذرا ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، فرشتے کہیں گے کیوں؟ وہ بول پڑے گا اعلیٰ حضرت کی زبان میں، دیکھو وہ مسکراتے ہم اسیروں کی طرح، اور خرمن سیاں پر اب بجلی گراتے جائیں گے۔ اللہ کے فرشتے وہ دیکھو سید المرسلین آ رہے ہیں مسکراتے ہوئے، وہ بشیر و نذیر آ رہے ہیں، وہ میرے سرکار آ رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تب تک تشریف فرما ہوں گے۔ اللہ کے فرشتوں کیا ہے یا رسول اللہ، یہ آپ کا گنہگار امتی ہے، اس کے پاس پاپ ہی پاپ ہیں، زنجیروں میں جکڑ کر کے اسے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ارشاد فرمائیں گے اللہ کے فرشتوں اس کے زنجیروں کو کھول دو، اس کی کڑیاں توڑ دو۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکات اسی کو بیان فرماتے ہیں کہ ٹوٹ جائیں گے گناہ گاروں کے فوراً قید و بند، اور حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی، حشر کو کھل جائے گی
طاقت رسول اللہ کی، اللہ اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت ملاحظہ کرو، سرکار کی عظمت کو دیکھو، یہ قیامت کا میدان ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس طرح سے بخشش فرمائیں گے، میرے سرکار شفاعت کا دروازہ کھول دیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے، مولا یہ گنہگار جماعت ہے، بخشش فرما۔ محبوب قبول کر لیا، پروردگار اس جماعت کی بخشش فرما دے۔ محبوب قبول کر لیا، محبوب رب کی بارگاہ میں عرض کرتے جا رہے ہیں، رب کی طرف سے اجابت ملتی چلی جا رہی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گنہگار امتی بخشے جا رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہوگا، میری امت کے صدیقوں تم بھی شفاعت کرو۔ اب سرکار کی امت کے نیکوکار پرہیزگار شہداء، صدیقین، حجاج، حفاظ، علماء، یہ سب سرکار کے اشارے پر، حکم پر رب کی بارگاہ میں شفاعت کرنا شروع کریں گے۔ چنانچہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میری امت کے صلحاء شفاعت فرمائیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کے حج کو قبول فرما لیا ہے تو حاجی اپنے گھر کے 400 افراد کو جہنم سے بچائے گا، حافظ قرآن ان 10 آدمیوں کو جہنم سے بچائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکا ہو۔ علماء دین شفاعت کریں گے، بزرگان دین شفاعت کریں گے، ائمہ کرام شفاعت کریں گے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی شفاعت ہوگی، حنفیوں کی مغفرت ہو رہی ہے۔ امام شافعی رب کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، شافعیوں کی بخشش ہو رہی ہے۔ امام احمد حنبل سفارش کر رہے ہیں، حنبلیوں کی مغفرت ہو رہی ہے۔ امام مالک سفارش کر رہے ہیں، مالکیوں کی بخشش ہو رہی ہے۔ غوث اعظم رب کی بارگاہ میں سفارش کر رہے ہیں، قادری بخشے جا رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رب کی بارگاہ میں سفارشی ہوں گے، رضوی بخشے جا رہے ہیں۔ برکت اللہ شاہ مارہوی سفارشی ہوں گے، برکاتی بخشے جا رہے ہیں۔ یہ بزرگان دین رب کی بارگاہ میں، یہ نیکوکار رب کی بارگاہ میں سفارش کریں کہ گنہگاروں کی مغفرت ہو رہی ہے۔ اللہ اللہ، آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں، اب جنتی جنت میں جانے لگیں گے اور دوزخیوں کو دوزخ میں ڈالا جانے لگے گا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اطلاع دی جائے گی، یا رسول اللہ اب آپ کی امت پل صراط سے گزر رہی ہے، میرے سرکار پل صراط کے کنارے تشریف فرما ہوں گے اور رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے، رب سلم رب سلم، پروردگار سلامتی عطا فرما، مولا سلامتی عطا فرما، میری امت گزر رہی ہے، میری امت گزر رہی ہے۔ مسلمانوں ایسے رسول کا کلمہ پڑھ رہے ہو، میزان عمل پر تمہارے کام آ رہے ہیں، تپش محشر میں تمہارے کام آ رہے ہیں، حوض کوثر پر تمہارے کام آ رہے ہیں، پل صراط سے گزر رہے ہو تو تمہارے کام آ رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں سلامتی کی دعا مانگ رہے ہیں تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں سلامتی کی دعا مانگ رہے ہوں اور ہم سب لوگوں کو اس وقت پل صراط سے گزرنا ہو تو ہمیں اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اب ایسے ماحول میں جب ہم گزریں گے پل صراط سے تو ہمارے گزرنے کی کیفیت اس طرح سے ہوگی کہ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلیم صدائے محمد، صدائے محمد۔ اللہ اللہ، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے۔ ایک بات اور عرض کرتا چلو پیارے، میرے سرکار تو پل صراط کے کنارے قیام فرما ہوں گے، آقا کا حکم ہوگا جبریل امین کو بھی اطلاع دے دو۔ حضرت جبریل کو کیوں اطلاع دی جائے گی، ذرا اس کو بھی دیکھو۔ میرے سرکار جب معراج شریف میں تشریف لے گئے تھے، حضرت ام ہانی کے گھر سے چلنے لگے تھے تو شوخی کر دیا تھا براق سواری۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سوار ہونے لگے تو براق شوخی کرنے لگا، مچلنے لگا۔ حضرت جبریل نے کہا براق ٹھہر، تو نہیں سمجھتا ہے یہ امام الانبیاء ہیں؟ تب تک براق بول پڑتا ہے، یہ سید الملائکہ جبریل امین، میں جان رہا ہوں یہ سید المرسلین ہے، میرے آقا ہیں، میں گستاخی کی بنیاد پر شوخی نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میرا مچلنا اس لیے ہے کہ جیسے آج میرے سرکار میرے اوپر سوار ہو کر کے خدا کے قرب میں چل رہے ہیں، ایسے قیامت کے میدان میں میرے سرکار جب قیامت کے میدان سے تشریف لائیں جنت میں تو مجھی پر سوار ہو کر کے تشریف لائیں۔ آج میں سرکار کی بارگاہ میں یہ بھیک مانگ رہا ہوں، میری تمنا ہے آپ سرکار سے کہہ دیجئے۔ تب تک حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ سن رہے ہیں براق کیا کہہ رہا ہے؟ اب ذرا ملاحظہ فرما
बुराक खुद भी तो सरकार से अर्ज कर सकता था, लेकिन दरमियान में हजरत जिब्रील का वास्ता बना रहा है और हजरत जिब्रील से कह रहा है, ए सईदुल मलाइका, आप कह दीजिए सरकार से कि कल क़यामत के मैदान में भी मेरे आका मुझे को सवारी होने का शरफ बख्श दे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, सुन रहे हैं आप बुराक क्या कह रहा है? आका ने फरमाया, हाँ जिब्रील, मैंने सुन लिया। जिब्रील, इससे कह दो कि क़यामत के दिन मैं इसी पर सवार होकर के जन्नत में जाऊंगा, इसकी यह भी तमन्ना पूरी कर दी जा रही है। तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं, अरे ये नबी का वो दरबार है कि नबी की बारगाह में फरियाद बुराकी बुराक बन रहा है फरियादी, तो उसकी फरियाद सुनी जा रही है। चिड़िया फरियादी बन रही है तो उनकी फरियादें सुनी जा रही है। हिरन फरियादी बन रही है तो उसकी फरियाद सुनी जा रही है। ऊंट फरियादी बन रहा है तो उसकी फरियाद सुनी जा रही है। अरे तू तो उम्मत मोहम्मदिया है, तू सरकार की बारगाह में फरियादी बन करके अपने नबी को पुकारेगा तो तेरी फरियाद क्यों नहीं सुनी जाएगी? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आला हजरत अजीमुल बरकत इसी की तर्जमानी फरमाते हैं कि फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो, खबर न हो, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो, खबर न हो। अल्लाह अल्लाह, आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब हजरत उम्महानी के घर से और बुराक पर सवार होकर के हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु तस्लीम जहां ठहरते हैं सिदरा के मकाम पर पहुंचे, और जब सिदरा से आका तशरीफ ले जाने लगे तो हजरत जिब्रील से फरमाते हैं, जिब्रील तुम्हारी भी कोई तमन्ना है? तो हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, हाँ या रसूल अल्लाह, मेरी भी एक तमन्ना है। मेरी तमन्ना तो यह है कि आप जब उम्महानी के घर से चलने लगे थे तो बुराक ने यह तमन्ना की थी कि आप क़यामत के मैदान में उसी को सवारी का शरफ बख्शें और जन्नत में तशरीफ ले चलाएं। मगर मेरी तमन्ना यह है कि क़यामत के मैदान में पुलसिरात से जब आपकी उम्मत गुजरे तो मैं अपना पर फर्श बना दूं आपकी उम्मत के लिए। ये मेरी तमन्ना है। अल्लाह अल्लाह, अब आज उम्मत मोहम्मदिया पुलसिरात से गुजर रही है तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं, अहले सिरात रूहे अमी को खबर करें और जाती है उम्मत नबवी फर्श पर करें, फर्श पर करें। जिब्रील अमीन को इत्तला दी जाए, हजरत जिब्रील अमीन तशरीफ फरमा हो रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कभी आपने गौर किया वो सईदुल मलाइका हजरत जिब्रील अमीन जो अपने पर को आपके लिए फर्श बना रहे हैं, उम्मत मोहम्मदिया के लोग पुलसिरात से इस शान से गुजर जाएं, ये किसके सदका में है? नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदका में। ऐसे रसूल का कलमा पढ़ रहे हो प्यारे, कि ऐसे रसूल का कलमा पढ़ रहे हो कि जिसको कोई इख्तियार नहीं है, जो अपनी बेटी फातिमा को भी जन्नत नहीं दिला सकते हैं, जो मर करके मिट्टी में मिल गए हैं, ऐसे नबी का कलमा पढ़ रहे हो। जो एक मामूली इंसान थे, ऐसे नबी का कलमा पढ़ रहे हो। जिनकी ताजीम बड़े भाई किसी करनी चाहिए, ऐसे नबी का कलमा पढ़ रहे हो। जिनको दीवार के पीछे का इल्म नहीं है, यही जुर्म है इमाम अहमद रजा खान का। ऐसे मुजरिमों को पकड़ करके कौम के सामने पेश किया था और बता दिया था ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले हैं। ऐसे मुजरिमों के कराइन से तुम्हें दूर रहना है, ऐसे मुजरिमों के कुर्ब से तुम्हें भागना है। ए मुसलमानों, एहसान है हिंदुस्तान की सरजमीन पर इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुजद्दिद आज़म का। इन्होंने बर्र सगीर के मुसलमानों के ईमान की हिफाजत की है और इन डकैतों के चेहरे से नकाब हटा करके इनके चेहरे को सामने कर दिया है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां करने वाले हैं, ये नबी की अजमत को खिलवाड़ बनाने वाले लोग हैं, ये इस्लाम और ईमान से हाथ धो बैठे हैं। इनके पीछे नहीं चलना है, इनके आगे आगे तुम्हें भाग करके जाना है और अपने ईमान की हिफाजत करनी है। तुम्हें अपने बुजुर्गों की चौखटों से लिपटे रहना है ताकि तुम्हारे ईमान की हिफाजत होती रहे। आला हजरत पर इल्जाम लगाया जाता है कि इमाम अहमद रजा खान ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमानों को काफिर बना डाला है। नादान, काफिर बनाना तू समझता भी है किसी को कहते हैं? इमाम अहमद रजा खान ने तो इतनी एहतियात की है, इतनी एहतियात की है। अल्लाह अल्लाह, आला हजरत अजीमुल बरकत तो इतना एहतियात फरमा रहे हैं कि शफाअत की अहादीस बयान फरमाते हैं ऐसे ऐसे मुजरिमों के लिए, इतने बड़े बड़े पापी हैं, जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत के मुस्तहिक हैं। हजरत इमाम अहमद रजा ने कलमा पढ़ने वाले को काफिर नहीं कहा है। फिर तुम कह दोगे कि तो इतनी नमाजें बड़े बड़े मौलवी लोग पढ़ते हैं, इतना कलमा बड़े बड़े मौलवी लोग पढ़ते हैं, इन सबको कैसे काफिर कह दिया गया? प्यारे एक बात और मैं बता दूं, पहले एक दौर ऐसा था कि जब मेरे सरकार ने ऐलान किया कलमा पढ़ो, जो लोग कलमा पढ़े ईमान ले आए, सहीहुल अकीदा मुसलमान हैं, सहाबी हैं, वो सबके सब बख्शे जाएंगे। जब नमाज फर्ज हो गई तो अब नमाज भी पढ़ें। अगर कोई कहे कि मैं सिर्फ
صرف کلمہ پڑھتا ہوں نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو اسلام میں نہیں رہ جائے گا, کافر قرار دے دیا جائے گا. اگر کوئی کہے کہ میں کلمہ بھی پڑھتا ہوں نماز بھی پڑھتا ہوں مگر میں روزہ نہیں رکھوں گا تب بھی وہ کافر ہو جائے گا. اگر وہ کہے میں کلمہ پڑھتا ہوں نماز پڑھتا ہوں روزہ رکھوں گا مگر میں زکات نہیں دوں گا تب بھی کافر ہو جائے گا. اگر وہ کہے میں زکات دوں گا روزہ رکھوں گا نماز پڑھوں گا کلمہ پڑھوں گا لیکن میں قرآن نہیں مانتا ہوں تو کافر ہو جائے گا. اگر وہ کہے کہ میں یہ سب کروں گا لیکن میں حج نہیں مانتا ہوں نہ کروں گا تو کافر ہو جائے گا. اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمان تو کلمہ ہی پڑھ کر کے ہوتا ہے لیکن نماز کا اگر انکار کر دے, روزے کا اگر انکار کر دے, حج و زکات کا اگر انکار کر دے, ان فرائض کا انکار کر دے تو کافر ہو جائے گا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں نجد کی بدماش اولادوں فرائض کا انکار کیا جائے تو کافر ہو جائے گا اور اگر عظمت مصطفیٰ کا انکار کیا جائے تو کیا کافر نہیں ہوگا؟ کلمہ پڑھتے ہوئے اگر عظمت مصطفیٰ کا انکاری ہے تو 1000 بار کلمہ پڑھتا رہے اس کا کلمہ اس کے منہ پر مار دیا جائے گا, اس کا کلمہ اس کا پڑھنا کام نہیں آئے گا. عظمت مصطفیٰ کے ساتھ جب کلمہ پڑھے گا تب اسے کافر نہیں قرار دیا جائے گا. اور اگر عظمت مصطفیٰ نکال کر کلمہ پڑھ رہا ہے تو نماز روزہ کرتا رہے وہ عظمت مصطفیٰ کا منکر ہے تو قطعاً مومن کہا ہی نہیں جائے گا. میں بتا دوں ایک حدیث کے حوالہ سے, ابریز شریف ایک کتاب ہے تصوف میں, ابریز شریف میں یہ حدیث ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام نے ایک جوان کا ذکر کیا. عرض کیا یا رسول اللہ ہم میں ایک جوان ہے جو بہت نماز پڑھتا ہے, بڑا نیکوکار ہے, بڑا عمل والا ہے. صحابہ تعریف کر رہے تھے تب تک وہ جوان سرکار کے سامنے آ گیا. جیسے سرکار کے سامنے وہ جوان پہنچا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہی جوان ہے جس کی تعریف ہم کر رہے تھے. میرے آقا نے اس کی طرف دیکھا, اس نے سرکار کو سلام کیا. آقا ارشاد فرماتے ہیں کیا تو اپنے دل میں یہ نہیں سوچ رہا ہے ابھی کہ یہاں تجھ سے کوئی اچھا نہیں ہے؟ اس جوان نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں اپنے دل میں سوچ رہا ہوں. اس نے اپنے دل میں سرکار کے سامنے صرف اتنا ہی سوچا کہ یہاں مجھ سے اچھا کوئی نہیں ہے, اپنے عمل پر گھمنڈ کرتے ہوئے کہ مجھ سے اچھا کوئی نہیں ہے. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے دل کے سوچنے کو جان لیا. اب وہاں سے وہ سرکار کو سلام کر کے چلا آیا مسجد میں. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کون ہے جو اس کو قتل کر دے گا؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں رسول اللہ نے نماز پڑھنے والے کو قتل کرنے کا حکم کیوں دیا؟ سرکار فرماتے ہیں کون ہے جو اس کو قتل کر دے گا؟ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں میں قتل کروں گا. چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق گئے, فوراً واپس آ جاتے ہیں. ان کی نگاہ دیکھ رہی ہے کہ یہ تو نماز کی نیت باندھ چکا ہے. حضرت ابوبکر اپنے دل میں سوچنے لگے. علماء بیان فرماتے ہیں کہ نبی نماز پڑھنے والے کو قتل کا حکم کیسے دیں گے؟ ہاں آپ فرماتے ہیں کون ہے قتل کرے گا؟ تب تک حضرت عمر فاروق اعظم بڑھے یا رسول اللہ میں اس کی گردن مار دوں گا. آپ جب گئے تو وہ رکوع میں جا چکا تھا. آپ سوچنے لگے رکوع میں جانے والے کو سرکار کیسے فرما دیں گے؟ چنانچہ پلٹ پڑے. تب تک میرے آقا تیسری بار فرماتے ہیں کون ہے جو اس کو قتل کرے گا؟ تب تک مولا کائنات فرماتے ہیں میں عرض کرتے ہیں میں قتل کر دوں گا. آقا فرماتے ہیں ہاں علی تم ضرور قتل کر دیتے مگر اس کو پاؤ تب. میرے سرکار نے جیسے اتنا ارشاد فرمایا اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر کے بڑھے, مسجد میں گئے, دیکھا تو نماز پڑھ کر کے نکل گیا تھا. سب تشویش میں پڑ گئے. آقا کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ معاملہ کیا ہے؟ سبوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم ضرور اسے قتل کر دیتے مگر ہم نے سوچا کہ آقا نمازی کو مارنے کے لیے حکم کیسے دیں گے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ نماز روزہ کی رٹ لگانے والے نجدی بدماشوں, سنو سرکار کی سیرت بیان کرنے والوں, نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس جوان کو قتل کرنے کا حکم کیوں دیا؟ آقا فرماتے ہیں علی ضرور تم قتل کر دیتے مگر پاؤ تاب. میرے آقا کا علم غیب بھی دیکھو, سرکار یہ بھی نشاندہی کر رہے ہیں گویا علی اب تم اسے پاؤ گے نہیں. نکل گیا. آقا فرماتے ہیں اگر وہ قتل کر دیا جاتا جوان تو قیامت تک میری امت میں فتنہ نہ ہوتا. اللہ اور بتاؤں کلمہ پڑھنے والے کو کافر نہ کہو. اٹھاؤ قرآن دیکھو, مسجد زرار کا واقعہ پڑھو. سورہ منافقون قرآن میں ہے. سورہ منافقون کا ترجمہ اردو میں پڑھتے چلے جاؤ, دیکھ ڈالو اور پورا ترجمہ پڑھنے کے بعد فیصلہ دینا. سورہ منافقون سورت سے تمہیں کیا سبق حاصل ہے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے فلاں کو فلاں کو فلاں کو دیکھا ہے, وہ آپ کا کلمہ بھی پڑھتا ہے مگر کبھی کبھی آپ کی شان میں کچھ بک بھی جاتا ہے. میرے سرکار خاموش ہیں. جب سورہ منافقون نازل ہوئی سرکار مسجد نبوی شریف میں تشریف لے گئے. جمعہ کا دن ہے, منبر پر تشریف فرما ہوئے.
मस्जिद नबवी खचा खच नमाजियों से भरी है। कोई गैर कलमा पढ़ने वाला सरकार के दौरे जाहिरी में मस्जिद नबवी में दाखिल हो सकता था? थी किसी के अंदर हिम्मत? सब कलमा पढ़ने वाले बैठे हैं, सब नमाज पढ़ने गए हैं। मेरे आका मिंबर पर तशरीफ फरमा हुए, खुतबा देना शुरू किया। इरशाद फरमाया मेरे सरकार ने आयत तिलावत करते हुए कि मेरी मस्जिद में जितने मुनाफिक हैं वो सबके सब निकल जाएं। कोई नहीं निकल रहा है, सब खामोश हैं। सहाबा कहते हैं कि इतना सख्त दिन हम लोगों पर कोई नहीं आया जब मेरे सरकार ने मस्जिद में ऐलान फरमाया था अगर मुनाफिकीन नहीं निकलते हैं तो मैं एक एक का नाम लेकर अभी निकालूंगा। इल्मे गैब का इससे भारी सबूत और क्या लोगे जालिमों, हराम खोरो। सरकार फरमाते हैं अगर नहीं भागोगे हमारी मस्जिद से तो अभी एक एक का नाम ले लेकर के निकालूंगा। सहाबा कहते हैं हम सब घबरा गए, रोने लगे, अपने रब की बारगाह में हम माफी मांगने लगे अपनी खताओं से। ए परवरदिगार, अपने महबूब की आबरू के सदका में आज हमें बचा ले। वो सब डर गए कि आज रसूलुल्लाह जिसका नाम ले लेंगे वो मुनाफिक रहेगा। डरते थे, हाय अफसोस ऐसा ना हो मेरा नाम आ जाए, ऐसा ना हो मेरा नाम आ जाए। सहाबा कहते हैं कि हम लोग अपने दिल में कूट कूट कर इश्क़ मुस्तफा भर लिए थे कि आज मेरे सरकार हमें फरमा देंगे कि पहाड़ से टकरा जाओ तो हम पहाड़ से टकरा जाएंगे, जो रसूलुल्लाह हुक्म देंगे हम उसको अमल करने के लिए तैयार हैं। ए मेरे परवरदिगार, हमें निफाक से बचा ले, बचा ले, बचा ले। इससे बड़ा कोई सबूत चाहिए? चिल्लाते हो इल्मे गैब पर, इल्मे गैब पर। मेरे आका ने फरमाया भागो हमारी मस्जिद से वरना भी एक एक का नाम लेकर निकालूंगा। वो सब कलमा पढ़ने वाले थे कि नहीं? कौन थे वो कलमा पढ़ने वाले? नहीं थे तो इत्तेफाक इत्तेहाद की दावत देने वाले लोग लूट लिया बेईमान लीडरों ने हिंदुस्तान के मुसलमानों का ईमान। आज जो हिंदुस्तान में मुसलमानों को सियासी तौर पर तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, इसकी निशानदेही सन 1919 में इमाम अहमद रजा खान आला हजरत मुजद्दिद आजम ने कर दिया था। जब यही कौम के लीडर, ये मिस्टर अबुल कलाम, ये मिस्टर जिन्ना, ये मिस्टर गांधी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली, अब्दुल बारी फरंगी महल्ली, अब्दुल माजिद दरियाबादी, ये सब के सब लोग जब सियासी प्लेटफॉर्म पर एक होकर के और ये सहनो फिक्र दे रहे थे कि हिंदुस्तान से अंग्रेजों को भगाया जाए, तो आला हजरत अजीमुल बरकत सहनो फिक्र दे रहे थे कि मुसलमानों को मुत्तहिद होकर के हिंदुस्तान में इस्लामी दुश्मन जितनी ताकतें हैं सबका मुकाबला किया जाए, वरना एक ताकत का मुकाबला करके भगा दिया जाएगा। कल यही दूसरी ताकत हमारे लिए सवाने रूह बन जाएगी और मुसलमानों का कत्ले आम होगा भारत की सरजमीन पर। वही आज हो रहा है जो इमाम अहमद रजा खान ने सन 1919 में कह दिया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न इमाम अहमद रजा। आला हजरत अजीमुल बरकत ने सियासी प्लेटफॉर्म की जो तजवीज़ें रखी थी, उन तजवीज़ों पर खुदा की कसम अगर उस वक्त के ये बिकाऊ लोग, गांधी के पीछे चलने वाले लोग न बिके होते तो हिंदुस्तान का मुसलमान आज इस तरह से रोता और बिलकता हुआ न दिखाई देता। लूट लिया बेईमानों ने हिंदुस्तान के मुसलमानों की आबरू। आज तुम्हें हिंदुस्तान के मुशरिकों के सामने पछता होना पड़ रहा है। सन 1918 में सूराज कायम करने के लिए प्लान बना था, जो आज राम राज लाने का कानून दिया जा रहा है, यह सन 1918 में प्लान बनाया गया था। आज का प्लान नहीं है। आपको मालूम है आज खुशी का मामला जब आता है तो 3 से 2 का मुलजिम उतना सख्त करार नहीं दिया जाता है। अगर किसी के हाथ से किसी गाय की जान चली गई, जो सजा उसको दी जाती है। मालूम है कैसे ये प्लान बना था? आला हजरत अजीमुल बरकत अपने जमींदारी के गांव बदायूं शरीफ के करीब करतौली में थे। वहां पहुंच गए थे लोग फतवा पूछने के लिए। मौलाना साहब आप क्या कहते हैं, हिंदुस्तान में गाय की कुर्बानी वाजिब है, जरूरी है? क्या जरूरी है यहाँ गाय की कुर्बानी की जाए? आला हजरत अजीमुल बरकत ने भांप लिया। सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत ने इरशाद फरमाया, ये तो मुसलमानों पर बड़ा जबरदस्त हमला है। ये मसला नहीं पूछा जा रहा है, ये हमला किया जा रहा है। बड़े बड़े लोगों के कलम चूक गए थे। आला हजरत ने फौरन लिखा,
شاعر اسلام ہے، اسلامی پہچان ہے، اور واجب کا مسئلہ پوچھ رہے ہو، مسلمانوں کی معیشت پر حملہ ہے، گاؤں کے ذبیحے کی پابندی نہیں ہے، مسلمانوں کو ذبح کر ڈالنا ہے، لوگ نہیں مانے، اعلی حضرت کا فتویٰ الگ رکھ دیا گیا، بکاؤ لوگوں کا فتویٰ الگ ہوا، اور ہندو مسلم اتحاد کمیٹی بنا کر کے یہ قانون پاس کر دیا گیا۔ بریلی شریف کی سرزمین پر بڑا احتجاج ہوا، بڑے بڑے جلسے ہوئے بھارت کی سرزمین پر، اسی جماعت رضائے مصطفیٰ کے تحت جو جماعت یہاں کے نوجوانوں نے اپنائی ہے اور جو فارمولہ ان جوانوں نے لیا ہے، یہی وہ جماعت تھی جب اعلیٰ حضرت نے قائم کیا تھا، اس کے سارے مقاصد رکھے گئے تھے۔ مسلمانوں کو کن کن پریشانیوں میں نہیں جھونکا گیا ہے، گاؤں کا معاملہ سامنے آپ کے آیا، آج قانون وہی ہے، لوگوں نے کہا ہم رام راج لائیں گے، اس کے تعلق سے 1919 میں بحث ہوئی، گو کشی کا معاملہ سامنے آیا، گاندھی جیسے لوگ کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ ہندوستان سے چلے جائیں، ہجرت کر جائیں، ان کو دقتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا تھا ہجرت کا فتویٰ دینے والے تم کون ہو؟ ہندوستان کی سرزمین پر تم سے زیادہ ہمارا حق ہے، بھارت کی سرزمین کو بھارت ہم لوگوں نے بنایا ہے، سونے کا چڑیا ہم لوگوں نے اس کو بنایا ہے، بھارت جب تمہارے قبضہ میں تھا تو تمہاری تاریخیں ہم دکھا دیں، تم سگی بہنوں کے ساتھ شادیاں کی جا رہی تھی، کنیاؤں کی آبرو لوٹی جا رہی تھی، ان کو مارا جا رہا تھا، دیو استھانوں پر ان کی بھیٹ چڑھائی جا رہی تھی، بھارت کی سرزمین پر عورت اور مرد کو دوش بدوش جینے کا حق مذہبی اسلام کے قانون نے دیا ہے۔ ہندوستان کو سونے کا چڑیا بنانے والے ہم ہیں، بھارت کی سرزمین سے مسلمان ہجرت کر کے نہیں جائے گا، یہیں پیدا ہوا ہے، یہیں مرے گا، اس ملک کی حفاظت کرے گا، اپنے ایمان کی حفاظت کرے گا۔ یا رسول اللہ، یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنائی ہوئی جماعت رضائے مصطفیٰ ہے۔ اعلیٰ حضرت پر الزام دیا جاتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے سب کو کافر بنا ڈالا ہے۔ آؤ ذرا دیکھو، اسلام اور کفر کا معاملہ سامنے رکھو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ارشاد فرماتے ہیں نکلو منافقین ورنہ ایک ایک کا نام لے کر میں بھگاؤں گا۔ سب چپ ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اب نام لینا شروع کیا، اے فلاں اٹھ نکل، فخرج فإنک منافق، نکل تو منافق ہے، اے فلاں تو نکل، تو نکل، تو نکل، ایک ایک کا نام لے لے کر کے سرکار نکالنا شروع کرتے ہیں۔ مفسرین نے شمار کیا ہے 300 مرد 175 عورتیں مسجد نبوی سے نکالی گئیں، 550 لوگ نکال دیے گئے، 550 مسجد نبوی میں گئے تھے۔ یہ کس لیے گئے تھے؟ نماز پڑھنے کے لیے ظاہری طور پر نا، روزہ بھی رکھتے تھے ظاہری طور پر، قرآن کی تلاوت بھی کرتے تھے، مسلمانوں کے بغل میں بیٹھتے بھی تھے، مسلمانوں کا نام بھی ان کا تھا، اور سرکار کی مسجد میں گئے تھے، سرکار کے پیچھے نماز پڑھنے گئے تھے۔ 550 لوگوں کی جماعت نکالی گئی، سب بھگا دیے گئے تاکہ قوم دیکھ لے کہ ایسے لوگ بھی جماعت میں ہوا کریں گے، یہ لوگ منافق ہیں، زبان سے کچھ کہتے ہیں دل میں کچھ رہتے ہیں، اگر ایسی جماعت ملے تو یہ ایمان والے نہیں رہیں گے، یہ بے ایمان رہیں گے۔ ان کو قرآن نے اپنی زبان میں منافق کہا ہے، یہ منافقین کی جماعت ہے۔ جب سرکار نے منافق فرما دیا تو اب ایماندار رہ جائیں گے؟ بہت بے حیا قوم ہے، یہ اتنی بڑی بے حیا ہے کہ یہ سب چلے گئے مسجد بنانے لگے بیہودے، اب مسجد بنا کر تیار کر دیا، گئے پھر سرکار کے پاس، کہا اچھا آپ نے اپنی مسجد میں تو ہم کو نماز نہیں پڑھنے دیا ہے، ہم لوگوں نے مسجد بنائی ہے، چلیے آپ بھی اس میں پڑھ لیجئے۔ تو رب تعالیٰ نے حکم دیا محبوب یہ مسجد عبادت کے لیے نہیں بنائے ہیں، فتنہ کے لیے بنائے ہیں۔ میرے سرکار نے ایک صحابی کو بلایا اور کہا تم ایک اور لے لو، 2 صحابیوں کو حکم دیا، کہا جاؤ پھونکو، جاؤ جلاؤ، جلا دیا گیا۔ اس کا نام مسجد زرار ہے، جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ مسجد زرار کو پھکوایا اللہ کے رسول نے مدینہ طیبہ میں، جس جگہ پر ان منافقوں نے مسجد بنائی تھی سرکار کے خلاف،
اور سرکار نے پھکوا دیا تھا، ٹھیک اسی جگہ پر سعودی عربیہ نے مسجد بنائی ہے اور بنانے کے بعد اس کا نام مسجد نور رکھا ہے۔ یہیں سے اس کے بے ایمان اور ایماندار ہونے کی علامت ظاہر ہو جاتی ہے کہ اگر یہ بے ایمان حکومت نہ ہوتی تو نبی نے جس جگہ پر جلوا دی مسجد بنانے سے وہ جگہ چھوڑ دی جاتی کہ جب میرے آقا نے اس جگہ پر جلوا دیا مسجد بنانے سے تو اس جگہ پر ہم مسجد نہیں بنائیں گے، نہیں بنائیں گے۔ یہ جگہ رسول اللہ کو پسند نہیں ہے اور جب رسول کو پسند نہیں ہے تو اللہ کو پسند نہیں ہے، مگر اس ظالم حکومت نے مسجد بنا کر کے اس کا نام مسجد نور رکھا۔ کتنی تاریخیں آپ کے سامنے رکھی جائیں، نہ کہیے آپ لوگ کافر کہہ ڈالتے ہیں کلمہ پڑھنے والوں کو۔ ایسے بغیر عشق مصطفیٰ کے کلمہ پڑھنے والوں کو قرآن نے کافر کہا ہے، ہم نہیں کہہ رہے ہیں، اعلی حضرت نہیں کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول نے کافر کہا ہے، ہم وہی دہرا رہے ہیں۔ قرآن نے کافر کہا ہے، ہم وہی دہرا رہے ہیں۔ کلمہ پڑھنے والوں کو اور کس نے قتل کیا؟ کلمہ پڑھنے والے کو قتل کرنا جائز ہے؟ تو مفتی صاحب سے فتویٰ آپ لیجئے کہ کلمہ پڑھنے والے کو قتل کرنا جائز ہے تو مفتی صاحب فوراً فتوے کا رخ بدل دیں گے۔ کیسا کلمہ پڑھنے والا؟ اگر آپ اس طرح سے مسئلہ پوچھیں گے صحیح العقیدہ مسلمان کلمہ پڑھنے والے کا قتل کرنا جائز ہے تو قلم چل جائے گا، نہیں۔ اور آپ یوں ہی پوچھ لیں گے کلمہ پڑھنے والے کا قتل جائز ہے بلا وجہ یا وجہان تو مفتی صاحب کا قلم دوسری طرح چلے گا، یہ پھر پوچھنا شروع کر دیں گے آپ سے کیسا کلمہ پڑھنے والا ہے، کس صورت سے قتل کے لیے پوچھ رہے ہو، قصاص کا معاملہ ہے کہ ظلم کا معاملہ ہے کہ کیسا معاملہ ہے؟ لیکن میں آپ سے مطلق سوال کر رہا ہوں ان کی زبان میں، کلمہ پڑھنے والے کا قتل جائز ہے؟ آپ کہو گے نہیں، پھر کربلا کے میدان میں معاملہ کیوں ہوا بھائی؟ حضرت امام حسین نے کیوں کلمہ پڑھنے والوں کو مارا؟ حضرت امام حسین نے کیوں کلمہ پڑھنے والوں کے خلاف تلوار اٹھائی؟ سنو، وہ کلمہ پڑھنے والے تھے، بد عمل تھے، بد عملی کی بنیاد پر ایک ناجائز قانون کو تقویت دے رہے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار اٹھی کہ اب چاہے سر رہے نہ رہے، بد عمل لوگ بد عملی کی بنیاد پر کسی بد عمل کو تقویت دے مسلمانوں کا کہ وہ امیر ہو جائے، میں اس کو منظور نہیں کرتا ہوں۔ بد عملوں کے خلاف امام علی مقام کی تلوار چلتی رہی اور بد عقیدوں کے خلاف امام علی مقام کے باپ حضرت علی کی تلوار چلتی رہی۔ خارجیوں کو حضرت علی نے مارا ہے اور بد عمل یزیدیوں کو امام حسین نے مارا ہے، اور دونوں نے بتا دیا ہے کہ مومن صالح کی صلح نہ بد عمل سے ہو سکتی ہے نہ بد عقیدہ سے ہو سکتی ہے۔ اگر وہ علی کا جوہر دکھانا چاہتا ہے تو اسے خارجیوں کی طرح سے تلوار اٹھانی پڑے گی کہ جیسے خارجیوں کو علی نے مارا تھا، ایسے تمہیں اسلام کے مخالفین کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی۔ اور حسینی ہونے کا دم بھرتا ہے، عملی دنیا میں آنے کے بعد امام حسین کا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ اعلی حضرت نے کتنا اہم کام انجام دیا ہے۔ جماعت رضائے مصطفیٰ کیوں تشکیل دی گئی تھی؟ یہ لوگ تو سیاسی بنیاد پر لیڈر بن رہے تھے، کانگریس پارٹی بنا رہے تھے، فلاں پارٹی بنا رہے تھے، فلاں پارٹی بنا رہے تھے، سب ایک ہو جاؤ، انگریزوں کو بھگاؤ، چاہے اسلام کا سودا کرنا پڑے، چاہے ایمان کا سودا کرنا پڑے، چاہے یہ نعرہ لگانا پڑے کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی سب آپس میں ہیں بھائی بھائی، چاہے جیسا نعرہ لگانا پڑے، چاہے مسجد میں ان کو لا کر کے نعرہ لگوانا پڑے، چاہے مندر میں خود جا کر کے نعرہ لگانا پڑے۔ یہ وطن کی حفاظت کر رہے تھے، امام احمد رضا قوم کی حفاظت کر رہے تھے، امام احمد رضا مذہب اسلام پر عمل کرنے والے مومنین کی حفاظت کر رہے تھے۔ جماعت رضائے مصطفیٰ بنانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ مجھے دلی کا لال قلعہ حاصل ہو جائے، بلکہ جماعت رضائے مصطفیٰ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ نظام الدین محبوب الہی کی چوکھٹ پر تمہارا سر سلامت رہے، اس لیے ہم یہ جماعت بنا رہے ہیں۔ ان کے جماعت بنانے کا مقصد یہ تھا کہ دلی کے لال قلعہ پر ہمارے اقتدار کا جھنڈا لہرائے، اور امام احمد رضا خان جو جماعت بنا رہے تھے کہ مسلمانوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت ہوتی رہے۔ ایمان و عقیدہ محفوظ ہے تو ملک محفوظ رہے گا، وطن محفوظ رہے گا، گھر محفوظ رہے گا، اور ایمان و عقیدہ سلامت رہی ہے تو ملک کی سلامتی سے تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ امام احمد رضا کی فکر یہ تھی، اس نوعیت پر اس جماعت کی تاریخ مرتب کی گئی تھی، اور ضرورت ہے ہندوستان میں اگر آبرومندانہ جیون بتانا چاہتے ہو تو اعلی حضرت عظیم البرکت کے مشن کو اپنانا پڑے گا۔ میں عرض کر رہا تھا، میری آخری بات سن لو، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قریبانہ حال، میرے سرکار پل صراط کے کنارے رب سلم کی دعا مانگ رہے ہیں، امتی جنت میں جا رہے ہیں۔ مسلمانوں، سرکار کا تو اتنا کرم ہوگا، اتنا کرم ہوگا، میرے آقا ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایک ایک پاپیوں کو خاطیوں کو بخشوائیں گے۔
نکالیں گے، اللہ کے رسول کرم فرمائیں گے. جب سرکار کا یہ کرم دیکھیں گے تو کچھ پرہیزگار بول پڑیں گے، اے فلاں گناہگار ذرا سن تو تھوڑا سا گناہ ہم کو دے دے، ہماری نیکی لے لے. وہ چونک پڑے گا، ارے آپ ہم سے گناہ مانگ رہے ہیں، اپنی نیکی دے رہے ہیں. ابھی تو کوئی کسی سے منہ ملانے کے لیے تیار نہیں تھا اور آپ اپنی نیکی ہم کو دے کر ہمارا گناہ مانگ رہے ہیں. ہاں ہاں تم تھوڑا سا گناہ مجھے دے دو، میری نیکی لے لو. آخر ایسا کیوں؟ تو وہ پرہیزگار بول پڑے گا، میں اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت سے جنت میں جانا چاہتا ہوں. میرے سرکار گنہگاروں کو جنت میں بھیج رہے ہیں، تھوڑا سا گناہ مجھے بھی دے دے تاکہ سرکار کے وسیلے سے میں جنت میں چلا جاؤں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی کی ترجمانی فرماتے ہیں کہ کیا ہی ذوق افروزہ شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، اور قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. اللہ اللہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب کی بخشش کرائیں گے ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے ایک ایک امتیوں کو. آقا نے ارشاد فرمایا کہ مجھے بڑی فکر تھی اپنی امت کے بارے میں، لیکن جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوباً قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ راضی ہو جاؤ گے. تو آقا فرماتے ہیں اب میری فکر دور ہو گئی، میں جب تک اپنے ایک ایک امتی کو قیامت کے میدان میں بخشوا نہیں لوں گا تب تک راضی نہیں ہوں گا. یہاں راضی ہونے سے یہ مطلب نہیں معاذ اللہ کہ اللہ کے حبیب اپنے رب سے ناراض ہے، نہیں نہیں، بلکہ راضی ہونے کا مطلب خوشی کا دوبالا ہونا، خوشی کا بہت زیادہ ہو جانا. آقا فرماتے ہیں جب تک میری خوشی دوبالا نہیں ہوگی، جب تک میں اپنے ایک ایک امتیوں کی بخشش نہیں کرا لوں گا. اور رب فرماتا ہے محبوب تمہیں میں خوش کر دوں گا. آقا عرض کرتے ہیں جب تک اپنے ایک ایک امتیوں کو نہیں بخشوا لوں گا مولا میں راضی نہیں ہوں گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا قیامت کے دن. آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب سارے جنتیوں کو جنت میں بھیج دوں گا، شفاعت کر کر کے سب کو جنت میں بھیج دوں گا، تو میرا رب مجھے پکارے گا حتی ینادینی ربی یا ردیتا یا محمد، میرا رب پکارے گا اے محمد کیا تم اب راضی ہو گئے ہو؟ تو میں عرض کروں گا فاقول ایو ربی ردیتو، تو میں عرض کروں گا ہاں ہاں میرے پروردگار اب میں راضی ہو گیا. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں رہے گا میں راضی نہیں ہوں گا. میرے سرکار ایک ایک کو بخشوائیں گے، ایک ایک کو جہنم سے نکال کر بخشوائیں گے. کچھ ایسے لوگ بھی قیامت کے میدان میں ہوں گے جو بلا توبہ مرے ہوں گے دنیا سے اور بغیر توبہ کے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. وہ اپنے گناہ کے مطابق سزا پائیں گے. رب کی مشیت یہ ہوگی کہ ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے. مسلمانوں خطائیں ہو جائیں تو توبہ کر لو، شام کو توبہ کرو، صبح میں توبہ کرو، جب جب نماز پڑھو توبہ کرو، اپنے بستر پر لیٹو تب توبہ کرو، سو کر کے اٹھو تب توبہ کر لیا کرو، خطاؤں سے معافی مانگتے رہو. آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ بلا توبہ کچھ لوگ مر جائیں گے اور ان کے گناہوں کے مطابق انہیں سزا دی جائے گی. رب کی مشیت ہوگی جہنم میں ڈال دیا جائے، وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. 1000 برس تک یا اللہ کہتے رہیں گے، دوسرا 1000 برس لگے گا یا رحمان کہیں گے، تیسرا 1000 برس لگے گا یا رحیم کہیں گے، چوتھا 1000 برس لگے گا یا حنان کہیں گے، پانچواں 1000 برس لگے گا یا منان کہیں گے، چھٹا 1000 برس لگے گا یا قیوم کہیں گے، ساتواں 1000 برس لگے گا کہ ایٹومیٹک پکار اٹھیں گے واہ محمدہ یا رسول اللہ اب ہمیں جہنم سے نکالو، یا حبیب اللہ اب ہمیں جہنم سے نکالو، اے میرے سرکار اب ہمیں جہنم سے نکالو. جب نبی کا نام جہنم میں لینا شروع کر دیں گے تو اللہ کی رحمت مچل جائے گی. رب تعالیٰ حضرت جبریل سے فرمائے گا جبریل جاؤ دیکھو جہنم کا معائنہ کرو، امت محمدیہ کے وہ افراد جو اپنے گناہوں کی بنیاد پر جہنم میں ڈال دیے گئے ان کا حال کیا ہے. تو حضرت جبریل علیہ السلام عرض کریں گے پروردگار تو اپنے بندوں کا حال زیادہ جاننے والا ہے. رب فرمائے گا جبریل جاؤ تو دیکھو. اب حضرت جبریل علیہ السلام تو تسلیم آئیں گے اور جہنم کے دروازہ پر پہنچیں گے. جہنم کے دروازہ پر مالک فرشتہ کی ڈیوٹی ہے. مالک دیکھیں گے کہ جبریل امین آ رہے ہیں، مالک استقبال کریں گے، جبریل امین کو سلام کریں گے. مالک پوچھیں گے کیسے آنا ہوا. حضرت جبریل امین ارشاد فرمائیں گے مالک یہ بتاؤ امت محمدیہ کے جو افراد اپنے گناہوں سے بلا توبہ کیے ہوئے مرے تھے اور رب کی مشیت ہوئی کہ انہیں سزا دی جائے، جہنم میں ڈال دیے گئے تھے، ان کا حال کیا ہے. تو مالک کہیں گے کیا اللہ نے بھیجا ہے؟ حضرت جبریل عرض فرمائیں گے ہاں. تب مالک کہیں گے ان کا بڑا برا حال ہے، وہ چل رہے ہیں، وہ چیخ رہے ہیں. حضرت جبریل کہیں گے ذرا جہنم کا دروازہ کھولو. تو جب مالک جہنم کا دروازہ کھولتے تھے جہنم بھڑکانے کے لیے تو مالک کی شکل ڈراؤنی ہے، دیکھ کر کے جہنمی بھاگتے تھے. لیکن آج جب مالک جہنم کا
दरवाजा खोलेंगे तो उनके साथ हजरत जिब्रील अमीन है। हजरत जिब्रील अमीन की शक्ल बड़ी अच्छी है, जैसे जहन्नमी देखेंगे जो जन्नती होने वाले रहेंगे वो पुकार उठेंगे, आह इतनी अच्छी सूरत वाला ये कौन आ गया। तो मालिक कहेंगे तुम घबराओ नहीं, ये जिब्रील अमीन है जो मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर वही लेकर के जाते थे। इतना सुनना होगा सब पुकार उठेंगे, वाह मोहम्मदा वाह मोहम्मदा आगिस्नी या रसूल अल्लाह। ए हजरत जिब्रील हमारे आका से हमारा सलाम कह दो, हमारे सरकार से कह दो हमें भूल गए, हमारे सरकार से कह दो अब हमें निकाल ले जहन्नम से, या रसूल अल्लाह दुहाई है दुहाई। सब सरकार को पुकारने लगेंगे। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम वापस आएंगे रब की बारगाह में। रब ताला इरशाद फरमाएगा जिब्रील उम्मत मोहम्मदिया का हाल क्या है। अर्ज करेंगे परवरदिगार तू अपने बंदों का हाल ज्यादा जानने वाला है। अल्लाह फरमाएगा जिब्रील क्या देखा तूने। अर्ज करेंगे ए परवरदिगार तेरे बंदे बड़े अजाब में मुब्तला हैं, तेरे महबूब को पुकार रहे हैं, उनको सलाम कहा है। तब तक रब ताला इरशाद फरमाएगा तो जिब्रील जाओ मेरे महबूब से बताओ। अब हजरत जिब्रील जन्नत में तशरीफ लाएंगे। जन्नत में एक मोती के महल में एक नूरानी तख्त पर मेरे आका जलवा अफरोज होंगे। तमाम अंबिया मुरसलीन सरकार के रूबरू तशरीफ फरमा होंगे। हजरत जिब्रील पहुंचेंगे और रोने लगेंगे और अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह मैंने अल्लाह के हुक्म से जहन्नम का मुआयना किया है। आपकी उम्मत जो अपने गुनाहों के सबब बिला तौबा मरी थी और जहन्नम में डाल दी गई है वो आपको पुकार रहे हैं। इतना सुनना होगा मेरे सरकार फरमाएंगे लब्बैक या उम्मती लब्बैक, ए मेरी उम्मत में हाजिर हूँ हाजिर हूँ। उसके बाद मेरे सरकार अपना सर सजदा में रख देंगे और रोने लगेंगे। नबी का रोना होगा। इसी तरफ आला हजरत अजीमुल बरकत इशारा फरमाते हैं अल्लाह क्या जहन्नम अभी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, दरिया बहा दिए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, दरिया बहा दिए हैं। अल्लाह अल्लाह आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म देगा रब ताला महबूब अपने सर को उठाओ जाओ जिसे तुम चाहो जहन्नम से निकाल लो। अल्लाह अल्लाह अब मेरे सरकार तशरीफ लाएंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब जहन्नम के करीब तशरीफ लाएंगे तो मालिक देखेंगे वो देखो बशीर नज़ीर आ रहे हैं, वो देखो तहा यासीन आ रहे हैं, वो देखो सैयदुल मुरसलीन आ रहे हैं, वो देखो नबी कौनैन आ रहे हैं। अल्लाह अकबर मेरे सरकार तशरीफ फरमा होंगे। मालिक इस्तकबाल करेंगे और सलाम अर्ज करेंगे। आका फरमाएंगे मालिक मेरी उम्मत का हाल क्या है। अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह बड़ा बुरा हाल है, वो अज़ाब इलाही में मुब्तला है। आका इरशाद फरमाएंगे मालिक जहन्नम का दरवाजा खोलो। अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह रब का हुक्म है। आका फरमाएंगे हाँ। जैसे मालिक जहन्नम का दरवाजा खोलेंगे और सबकी नजर सरकार पर पड़ेगी तो आला हजरत की जबान में सुनो गर्चे है बेहद कसूर तुम हो आफू गफूर और बख्श दो जुर्मा खता तुम पे करो दुरूद, बख्श दो जुर्मा खता तुम पे करो दुरूद। अल्लाह अल्लाह मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके दिल में राई के जर्रा बराबर भी ईमान होगा निकाल लेंगे जहन्नम से और मेरे सरकार लाएंगे नहर हयात में गुस्ल दिया जाएगा। सबके जिस्म चमकने लगेंगे मगर फिर भी उनकी पेशानी पर लिखा रहेगा हम कौमे जहन्नमी थे। ये मेरे सरकार की आखिरी शफाअत होगी। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज करेंगे सब या रसूल अल्लाह हम लोगों की पेशानी पर अब भी लिखा है हम कौमे जहन्नमी थे। तो जो लोग पहले से जन्नत में हैं वो सब देख देख करके हम लोगों का चर्चा कर रहे हैं कि ये सब लोग जहन्नम से निकल निकल कर आए हैं। मेरे आका आप दुआ फरमा दे। मेरे सरकार दुआ फरमाएंगे वो तहरीर भी खत्म हो जाएगी और सबकी पेशानियां चमकने लगेंगी 14वीं रात के चांद की तरह से। अल्लाह अल्लाह ये कैफियत होगी। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं ए मर्द मोमिन तू ऐसे रसूल का कलमा पढ़ रहा है कि आज अगर तुम मुल्क का गद्दार बन जा तो तुझे देशद्रोही करार दे दिया जाता है। अगर बेटा बाप की नाफरमानी करे तो जायदाद से आग कर दिया जाता है। अगर उस्ताद की नाफरमानी शागिर्द करे तो शागिर्दी से निकाल दिया जाता है। अगर पीर की नाफरमानी मुरीद करे तो मुरीदी से निकाल दिया जाता है। हर मुजरिम को जुर्म की सजा दी जाती है मगर तू ऐसे रसूल का कलमा पढ़ रहा है कि जुर्म कर रहा है और माफी मांग करके अपने आका की बारगाह में पनाह ले रहा है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये कितना बड़ा करम है कि सरकार के दामने करम में पनाह मांग तो पनाह अता फरमा रहे हैं। करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह और तुम कहो दामन में आ तुम पे करो दुरूद और बेहुनर बेतमीज
رہے ہو. بے ہنروں کو تمیز کس کے ہوئے ہیں عزیز, ایک تمہارے سوا تم پہ کرو درود. زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, تمہارے لیے چنین و چونا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, تمہارے لیے. جماعت رضائے مصطفیٰ زندہ باد. جشن امام احمد رضا پائندہ باد. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. مکہ معظمہ کے شیخ العلماء محافظ کتب حرم علامہ سید شاہ اسماعیل خلیل رحمت اللہ تعالی علیہ اعلی حضرت کے بارے میں فرماتے ہیں, لو قیل فی حقہ انہ مجدد ھذا القرن لکان حقا و صدقا, یعنی اگر ان کے حق میں کہا جائے کہ وہ اس صدی کے مجدد ہیں تو بے شک حق وہ صحیح ہے. مدینہ منورہ کے شیخ العلماء حضرت علامہ موسیٰ علی شامی ازہری احمدی درویری مدنی اعلی حضرت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ اماموں کا امام اور مجدد ہے اس امت کے امور دینیہ کا, جو قلوب کی تائید اور یقین کے نور سے آراستہ ہے. شیخ احمد رضا خان اللہ تعالی آپ کو دنیا و آخرت میں قبول و رضوان عطا فرمائے. حضرت علامہ شیخ عابد حسین مفتی مالکیہ مکہ شریف اعلی حضرت کے بارے میں فرماتے ہیں, علماء مشاہیر کا سردار, معزز فاضلوں کا سرمایہ افتخار, سعادت دارین و ملت, محمود سیرت, ہر کام میں پسندیدہ, صاحب عدل, عالم بعمل, صاحب احسان حضرت مولانا احمد رضا خان تو اس بات میں یعنی گستاخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رد فرما کر فرض کفایہ ادا کر دیا. شیخ سعید بن سید محمد الغزی شیخ الدلائل مدینہ شریف فرماتے ہیں, جب شک و شبہ کی اندھیری رات چھا جاتی ہے تو وہ اپنے علم کے آسمان سے 14ویں کا چاند چمکاتا ہے. اس طرح نسلاً بعد نسل علماء کاملین و ناقدین کے ہاتھوں شریعت مطہرہ تغیر و تبدل سے محفوظ رہی, اور ان جلیل القدر علماء میں سے زیادہ سمجھ اور عظیم علم رکھنے والے حضرت مولانا احمد رضا خان ہیں. حضرت علامہ شیخ سید محمد علوی مالکی قاضی القضات مکہ شریف اعلی حضرت کے بارے میں فرماتے ہیں, ان کی محبت سنیت کی نشانی اور ان سے دشمنی گمراہی کی علامت ہے. مکہ شریف کے زبردست عالم دین حضرت مولانا شیخ عبد الرحمن مکی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مکہ شریف کے علماء جب امام احمد رضا فاضل بریلوی سے ملتے تو ان کا ہاتھ چومتے اور اتنے ادب سے پیش آتے کہ میں نے کسی ہندوستانی عالم کی اتنی عزت و تعظیم ہوتی کبھی نہیں دیکھی. دنیا کے مختلف علاقوں سے ہر سال ہزاروں قافلے مکہ شریف میں اترتے ہیں, جن میں ایک سے ایک عالم فاضل اور صاحب کمال ہوتے ہیں, لیکن جو پذیرائی اور تعظیم و احترام آپ کا کیا جاتا ہے وہ کسی دوسرے کو نصیب نہیں. مدینہ شریف کے عظیم المرتبت عالم دین حضرت علامہ مولانا شیخ ضیاء الدین قادری قدسہ سرہ فرماتے ہیں, اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت وحید عصر فرید دہر امام حمام علامہ شاہ عبد المصطفیٰ محمد احمد رضا خان قادری برکاتی بریلوی قدسہ سرہ اس صدی کے مجدد برحق حقیقی معنوں میں اسلام کے ستون
اور سنت کے محافظ تھے۔ سیدنا اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ مولا تعالی عنہ اپنے اوصاف دینی، خدمات علمی اور عظیم الشان تجدیدی کارناموں کے سبب اپنے عصر کے منفرد بطل جلیل تھے۔